اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحمزہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنے کا عادی ہے۔ الذی جمع مالا وعدد، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ نار اللہ موقدہ، اللہ کی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ پہلی آیت کے لفظ ہمزۃ کو اس سورہ کا نام دیا گیا۔ اس کے مکی ہونے پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اور اس کے مضمون اور انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں زرپرست مالداروں کے اندر پائی جاتی تھی، جنہیں ہر عرب جانتا تھا کہ یہ برائیاں فی الواقع اس کے معاشرے میں موجود ہیں، اور جن کو سب ہی برا سمجھتے تھے۔ کسی کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہ کوئی خوبیاں ہیں۔ اس گھنونے کردار کو پیش کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کردار ہے۔ یہ دونوں باتیں، یعنی ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف آخرت میں اس کا یہ انجام، ایسے انداز سے بیان کی گئی ہے جس سے سامع کا ذہن خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس طرح کے کردار کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی بلکہ وہ پھلتے پھولتے ہی نظر آتے ہیں، اس لیے آخرت کا برپا ہونا قطعی ناگزیر، یعنی بہت ضروری ہے۔ اس صورت کو اگر ان صورتوں کے تسلسل میں رکھ کر دیکھا جائے جو سورہ زلزال سے یہاں تک چلی آ رہی ہیں، تو آدمی بڑی اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں کس طریقے سے اسلام کے عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن نشین کیا گیا ہے۔ سورہ زلزال میں بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں کی ہو اور وہاں اس کے سامنے نہ آ جائے۔ ایسے ہی سورہ عادیات میں اس لوٹ مار، کشت خون اور غارت گری کی طرف اشارہ کیا گیا جو عرب میں ہر طرف برپا تھی۔ پھر یہ احساس دلانے کے لیے کہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کا یہ استعمال اس کی بہت بڑی ناشکری ہے، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ معاملہ اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں تمہارے افعال ہی کی نہیں، تمہاری نیتوں تک کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون آدمی کس سلوک کا مستحق ہے۔ سورہ قاریہ میں قیامت کا نقشہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ آخرت میں انسان کے اچھے یا برے انجام کا انحصار اس پر ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ اور سورہ تکاثر میں اس مادہ پرستانہ ذہنیت پر گرفت کی گئی جس کی وجہ سے لوگ مرتے دم تک بس دنیا کے فائدے اور لذتیں اور عیش و آرام اور جاہ و منزلت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے رہے۔ پھر اس غفلت کے برے انجام سے آگاہ کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ دنیا کوئی لوٹ کا مال نہیں ہے کہ اس پر تم جتنا
جس طرح چاہو جتنا چاہو ہاتھ مارو، بلکہ ایک ایک نعمت جو یہاں تمہیں مل رہی ہے اس کے لیے تمہیں اپنے رب کو جواب دینا ہوگا کہ اسے تم نے کیسے حاصل کیا، حاصل کر کے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ اور پھر سورہ عصر میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ نوع انسانی کا ایک ایک فرد، ایک ایک گروہ، ایک ایک قوم، حتیٰ کہ پوری دنیا انسانیت خسارے میں ہے۔ اگر اس کے افراد میں ایمان و عمل صالح نہ ہو اور اس کے معاشرے میں حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کا رواج عام نہ ہو تو پھر تمام کائنات خسارے میں ہے۔ اور اس کے فوراً بعد سورہ ہمزہ آتی ہے جس میں جاہلیت کی سرداری کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے گویا یہ سوال رکھ دیا کہ یہ کردار آخر خسارے کا موجب کیوں نہیں ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اس سورہ کے متن کی طرف۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اصل الفاظ ہمزۃ لمزہ عربی زبان میں حمز اور لمز معنی کے اعتبار سے باہم اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسا فرق کہ خود اہل زبان میں سے کچھ لوگ حمز کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لمز کا بیان کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ لمز کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک حمز کا معنی ہے۔ یہاں چونکہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہیں اور ہمزۃ لمزہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کو تحقیر و تذلیل کرتا، کسی کو دیکھ کر انگلی اٹھاتا اور آنکھوں سے اشارے کرتا، کسی کے نسب پر تان کرتا، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا، کسی پر منہ در منہ چوٹیں کرتا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، کہیں چگلیاں کھا کر لگائی بجھائی کر کے دوستوں کو لڑواتا پھرتا ہے اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا پھرتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، ان پر چوٹیں کرتا ہے اور ان کو عیب لگاتا ہے۔ اللہ جی جمع مالوں عددا، پہلے فقرے کے بعد یہ دوسرا فقرہ خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ لوگوں کی یہ تحقیر و تذلیل وہ اپنی مالداری کے غرور میں کرتا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے جمع مال کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے مال کی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے۔ پھر گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے اس شخص کے بخل اور زرپرستی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، جبکہ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے حیات جاوداں بخشے گا، یعنی دولت جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا منہمک، ایسا مگن ہے کہ اسے اپنی موت یاد ہی نہیں رہی اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ایک وقت اس کو یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اصل میں لفظ حطمہ استعمال کیا گیا ہے جو حتم سے ہے، حتم کے معنی توڑنے، کچل دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کے۔ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی اسے وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی۔ اصل میں لَيُنبَذَنَّ فرمایا گیا نبز عربی زبان میں کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری، اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنا حسب نسب کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہے، لیکن قیامت کے دن اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، قرآن مجید میں اس مقام کے سوا کہیں جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا۔ اس مقام پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے نہ صرف اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا ہے۔
جس میں وہ پھینکے جائیں گے۔ التی تطلع علی الافئدہ، تطلع اطلاع سے ہے، جس کا ایک معنی چڑھنے اور اوپر پہنچ جانے کے ہیں، اور دوسرے معنی باخبر ہونے اور اطلاع پانے کے ہیں۔ افدۃ فواد کی جمع ہے، جس کے معنی دل کے ہیں، لیکن یہ خیال کیجئے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ لفظ اس عضو کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور، ادراک، جذبات و خواہشات، عقائد و افکار اور نیتوں اور ارادوں کا مقام ہے۔ دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد، ناپاک خواہشات اور جذبات، خبیث نیتوں اور ارادوں کا مرکز ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق اور غیر مستحق سب کو جلا کر خاکستر کر دے، بلکہ وہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق عذاب دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دروازہ تو درکنار، کوئی جھلی تک کھلی ہوئی نہ ہوگی۔ فی عمد ممددہ، اس کے معنی ایک یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تیسرا مطلب ابن عباس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔